سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوال کیے گئے تھے؟ اب اس آیت مبارکہ میں بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سوال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سوال کرنا تو آدھا علم ہوتا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جس سوال کرنے کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ سوالات ہوتے ہیں کہ سوال کرنے والا یا تو اپنی علمی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، کسی معاملے کو سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے، وہ تو بہت خوبصورت عمل ہے، یہاں تک کہ آگے جا کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے باقاعدہ اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ یسألونک کہ نبی و آپ علیہ السلام سے جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں۔ تو گویا کہ سوال کرنا صحابہ کرام کا اللہ پاک کو اتنا اچھا لگا کہ اس کو قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا۔ یہاں پہ سوال کرنا اس نیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے پہ اپنی علمی برتری ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس بھی بہت معلومات ہے، اور آپ بڑا گہرا بڑا مشکل سوال کرتے ہیں، تو یہ سوال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یا پھر سوال کرنا ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، خواہ اس طرح کا سوال کیا جائے کہ وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ جائے، یا پھر سامنے والے کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کے سوالات جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیے تھے، اس طرح کے سوالات کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اور پھر یہاں پہ رسولکم کا لفظ آیا ہے، تو بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہ قرآن پاک میں رسولہم آتا ہے یا رسولہم آتا ہے کہ ان کے رسول، تو وہاں پہ ایک طرح کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ رسول تو اپنی قوم کے ساتھ بہت مخلص تھے، لیکن قوم اپنے رسول کے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ یہاں پہ جو رسولکم کہا گیا کہ تمہارے رسول، کہ کیا تم اپنے بھی نبی سے، اپنے رسول سے بھی ایسے سوال کرو گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے سوال کیے تھے؟ تو گویا کہ یہاں پہ یہ معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہے، تو پھر وہ ایسی بیعت بھی نہیں کر سکتی۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تسلو سوال کرو؟ اب یہاں پہ براہ راست سوال کرنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ سوال کرنے کی چاہت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو یہاں سے جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میں وہ سوال کروں کہ نہ کروں، یا اس کو خود سے بھی احساس ہوتا ہے کہ میرا سوال جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو گویا کہ بہت سارے ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور بالخصوص آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، یا تو ان کو کوئی جواب دینے والا صحیح نہیں ملتا، یا پھر یہ کہ وہ سوال مناسب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جس بات کو اٹھایا گیا ہے مفسرین کرام کی طرف سے، وہ یہ کہ سوال اور اشکال میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کسی بات کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، سچائی کو جاننا چاہتا ہے، تو بظاہر اس کا سوال کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ادب کے دائرے میں ضرور ہونا چاہیے، تو وہ سوال جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اشکال کرتا ہے، وہ سوال نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کیوں ہوا، کیسے ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو گویا کہ یہ اشکال ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ نازک مسئلہ بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب چونکہ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہی ہے کہ سوال کرنا، اپنے نبی سے جو ہے وہ سوال کرنا، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ کفر کے ساتھ بدل دیا، تو یہاں پہ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان سے سوال کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ایمان اور کفر کی بات کیسے آگے؟ تو یہاں پہ وہ جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے سوال کرنا جو کہ بے ادبی کے اوپر ہو، جو کہ اشکالات کے اوپر ہو، جو کہ اعتراضات کے اوپر ہو، تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہے جو کہ انسان کے ایمان کو کفر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ کفر اور ایمان کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہوتی ہے، ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تبدیل کر دینا، یہ بھی گویا کہ ایک طرح کی تجارت ہی ہوتی ہے۔ اور پہلے وقتوں میں تو تجارت ہوتی ایسی تھی کہ چیزوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اور سورہ بقرہ کا خاص مزاج یہ ہے کہ بار بار اللہ پاک جو ہے کہیں ایمان اور کفر کی خرید اور فروخت، اور کہیں آیات کے بیچنے اور خریدنے کی بات، اور کہیں جانوں کے بیچنے اور خریدنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان تمام معاملات کو ایک تجارت کے ساتھ ہی کیوں بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ انسان اپنے دین کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوتا ہے، وہ گویا کہ ایک طرح کی تجارت ہوتی ہے۔ اب وہ مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں جہاں آیت مبارکہ میں عموماً تجارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں ان آیات کے اوپر رک کے تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ محض تجارت کے ساتھ کیوں بیان کیا۔ جو پیچھے تفسیر آپ سن چکے ہیں یا آگے آپ سنیں گے، تو اس میں ایک معاملہ تو ہمیں یہود قوم کا نظر آتا ہے کہ آیات کو بیچنا، من پسند کے لوگوں کے فتوے دینا، کسی بات کو چھپا دینا اور کسی عام بات کو بتا دینا، اس سب کے پیچھے ان کے بہت سارے دنیاوی فوائد ہوا کرتے تھے۔ تو گویا کہ دین کے اندر بھی انسان کی مال کی لالچ اور تجارت جو ہے وہ چلتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو اپنا ذہن کھولنا چاہیے کہ اللہ پاک نے سارے معاملے کو جو ہے وہ خرید اور فروخت کے ساتھ ہی کیوں بیان فرمایا ہے۔
اور پھر آیت مبارکہ کی تکمیل اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ جس شخص نے ایسا کر دیا کہ اپنے ایمان کو کفر کے بدلے میں بیچ دیا تو فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو عرب لوگ یہ جملہ تب بولا کرتے تھے جب کوئی شخص جو ہے وہ عرب میں صحرا میں گم ہو جایا کرتا تھا۔ تو کسی انسان کا صحرا میں گم ہو جانا، اس کی ڈائریکشن سے جو ہے وہ ہٹ جانا، یہ ایک یقینی موت ہوتی تھی کہ یا تو آپ کو صحرا کا ریتلا طوفان جو ہے وہ مار دے گا، پیاس مار دے گی، اور وہ لامتناہی سفر جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، سواری آپ کے پاس نہ ہو، تو آپ کی کنفرم وہاں پہ موت ہو جاتی ہے۔ تو فقط ضل سواء السبیل میں جو ہے وہ ایک طرح کا امیجینیشن جو ہے، تصور کی دنیا سے بات کی گئی ہے کہ گویا کہ ایک انسان جو ہے وہ صحرا میں در بدر جو ہے وہ بھٹک رہا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات کی گئی ہے، سوال کرنے کی بات کی گئی ہے، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہاں بھٹکتی رہی ہے؟ وادی طیہ میں، اور وہ صحرا میں جو ہے وہ بھٹکتی رہی ہے۔ تو گویا کہ وہی معاملہ یہاں پہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے ذات کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، ان کی ذات کے بارے میں غلط قسم کے سوالات کرے گا، تو گویا کہ وہ بھی ایک طرح کے صحرا میں جو ہے وہ بھٹک جائے گا۔ لہٰذا آج بہت سارے سوالات نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے بارے میں کیے جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی، اور نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان کی عمر اتنی چھوٹی تھی، آپ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ اتنی بڑی تھی، اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ پھر آیت نمبر 109 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو تمہیں تمہارے دین سے، تمہارے ایمان سے کفر میں پھیر دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اکثر لوگ کون سے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہی رائے بیان کی جاتی ہے کہ یہ ان کے علماء اور اسکالر طبقہ جو تھا، ان کا یہ مشن ہوتا تھا کہ جو نئے مسلمان ہیں، اور یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جب اسلام قبول کرتے تھے تو گویا کہ وہ نیو مسلم ہوتے تھے۔ اب ہمارے لیے تو وہ صحابی ہیں، یعنی کہ وہ سابقون والاولون میں آنے والے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، لیکن وہ اپنے دور میں کیا ہوتے تھے؟ وہ نیو مسلم ہوتے تھے۔ اب ان کا نیا نیا اسلام ہے، اب ان کے لیے وہ ساری عادات، ان کا اپنا مذہب، ان کا اپنا کلچر، وہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوتا تھا، ابھی وہ اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، نئے نئے احکام بھی آ رہے ہیں، اور پھر زمینی حالات ایسے ہیں، کہیں ہجرتیں، کہیں جہاد ہے، اور کہیں احکام کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کی سچویشن کو دیکھا جائے اس دور کے لحاظ سے، اب دیکھیں آج کا ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے تو پورا اسلام اس کے آگے موجود ہوتا ہے، تو اس کو بیک وقت پورا اسلام جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، اور آج کا انسان جو ہے وہ تو اسلام قبول کرتا ہے، وہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ اس دور کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ ایمان قبول کرتے تھے، اسلام تو بھی پورا آیا ہی نہیں تھا، اسلام تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ احکام کی صورت میں نازل ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گہرا نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام کس سچویشن سے گزرتے تھے، ان کے اوپر کس قسم کے حالات ہوتے تھے، وہ اس دور کے نیو مسلم ہوتے تھے۔ اب ایک ہی وقت میں ایک صحابی کے سامنے اتنے زیادہ چیلنجز ہوتے تھے کہ انہوں نے اپنی عادات، اپنے کلچر کو بھی چھوڑنا ہوتا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کٹ آف کرنا ہوتا تھا، اور پھر جو اسلام اس وقت جن حالات سے گزر رہا تھا اور ان کو وہ سارے حالات بھی جو ہیں وہ فیس کرنے ہوتے تھے، تو پھر اتنی عظمت دلوں میں صحابہ کرام کی آتی ہے کہ کن مشکل حالات میں ان کا اسلام قبول کرنا، اور پھر ان کا کردار اور ان کے عمل، تو دل ان کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اور دل سے ان کے لیے ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنے خوبصورت لوگ تھے، کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے یہ سب کچھ کر لیا۔ اب جب یہ صحابہ کرام جب ایمان قبول کرتے تھے تو یہ جو ان کے علماء طبقے کے لوگ ہوتے تھے، یہ آ کے ان کے ذہن میں اشکالات ڈالتے تھے، سوالات ڈالتے تھے، جا کے اپنے نبی سے یہ بات کیوں نہیں پوچھتے، دین کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں پوچھتے، ایسے کیوں نہیں کرتے۔ تو گویا کہ وہ نیو مسلم ہوتے تھے، تو سوچیں کہ وہ کس سچویشن سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتے تھے۔ اور پھر یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ودہ، ان کی شدید تمنا یہ ہے کہ وہ ان کو ان کے دین سے پھیر دیں، مگر بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ ان کو یہودی نہیں بنانا چاہتے، وہ ان کو اپنے مذہب میں نہیں لانا چاہتے، بس ان کا حسد اور جلن کیا ہے کہ یہ مسلمان نہ بنے، ان کو صرف ان کے مسلمان بننے سے اعتراض ہے، باقی وہ کسی بھی مذہب میں چل جائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے یہاں پہ کفارن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہی مسئلہ کس کا تھا؟ شیطان کا مسئلہ تھا۔ اس کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ پاک نے مجھے کیا کچھ دیا ہوا ہے آسمانوں میں، میرا کتنا رینک بڑھ گیا ہے اور میرا کیا مقام ہے، اس کو مسئلہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں مل رہا ہے۔ اور یہی حسد کی بہت بڑی آگ ہوتی ہے کہ اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، اللہ پاک نے مجھے کیا دیا ہوا ہے۔ شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے نہیں، سامنے والے کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے۔
لہذا یہ منافقین کا معاملہ ہے، تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کو ان سے بھی لڑنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ عفو کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ان غلطیوں کو ابھی چھپا دیں۔ وصفہ اردو زبان کا لفظ صفحہ جو ہے، یعنی کہ کسی ورک کو جو ہے وہ پلٹ دینا، کہ ابھی آپ ایسا کریں کہ ان کی غلطیوں سے جو ہے وہ صفحہ پلٹ دیں، یہاں تک کہ اللہ کا ایک حکم آ جائے گا۔ اور وہ کب تھا؟ جب مسلمان مدینہ میں تھوڑے اسٹیبلش ہو گئے تھے، پھر نبی علیہ السلام نے تو ہے تمام یہودیوں کو مدینہ شریف سے جو ہے وہ نکال دیا تھا، لیکن پھر وقت ان کی غلطیوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور معاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔